بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی انسپریشن اکیڈمی میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گا خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ خط کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ سیکنڈ ایئر پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان میں خط 10 نمبروں کا آتا ہے اردو کے پیپر میں، اس لیے اس کا بہترین فارمیٹ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم 10 کے 10 نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس کا خاکہ اور جو پیٹرن ہے وہ ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ اس کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے آپ کا جو پیج ہے اس کے ٹاپ پہ رائٹ سائڈ پہ لکھنا ہوتا ہے امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز، اس میں بعض اوقات کچھ کتابوں پہ کمرہ امتحان بھی لکھا ہوتا ہے، مگر اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہے والا کمرہ نہیں لکھنا، کمرہ الف والا لکھنا ہے اگر آپ لکھتے ہیں کمرہ امتحان۔ تو امتحانی مرکز زیادہ چونکہ مستند ہے اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا۔ اس کے بعد ایگزیکٹلی اس سے نیچے آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، اور اردو کے اندر تاریخ کا ایک فارمیٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں 3 آگے، یعنی 3 کوئی بھی تاریخ ہے، 23 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 10 ہے، اس کے بعد ختمہ کی علامت۔ آگے اردو میں آپ نے لکھنا ہے، مثال کے طور پر مارچ کا مہینہ ہے تو ہم کہتے ہیں 3 مارچ، اور آگے ہم نے سن لکھنا ہے کہ کون سا یہاں چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں 2024، تو یہ 2024، اور آخر میں حمزہ لگانی ہے جو کہ عیسوی کا سائن ہے۔ 3، اس کے بعد ایک آپ نے ختمہ لگایا مارچ، اور آگے کوئی کوما نہیں ہے، سن آپ نے لکھنا ہے یعنی سال لکھنا ہے 2024 یا 25 جو بھی آپ کے پاس ہے، آگے عیسوی کا سائن۔ اس کے بعد آپ نے تیسری لائن پر آ جانا ہے، یہاں درمیان میں آپ نے لکھنا ہے جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہے پیارے ابا جان، اور اس کے آگے آپ نے علامت لگانی ہے یہ فجائیہ کی یا ندائیہ کی۔ یہاں ندا آپ کر رہے ہیں، صدا کر رہے ہیں، تو پیارے ابا جان، ندائیہ کی علامت آپ نے لگانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ چچا جان کو لکھ رہے ہیں تو پیارے چچا جان، اسی طرح چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو پیارے بھائی جان۔ اس طرح مختلف جس بندے کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو احترام سے ادھر آپ محترم ابا جان بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری لائن پر آپ نے آ جانا ہے اور کوشش کرنی ہے آپ تھوڑا سا یہ شروع سے آگے آ جائیں، یعنی لائن کو 2-3 حروف چھوڑ کر یہاں آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے، اور یہاں بھی آگے آپ نے علامت لگا دینی ہے۔ تو یوں اگر آپ یہ السلام علیکم پیارے ابا جان کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر یہ علامت نہیں آئے گی، مگر یہاں آپ یہ لازمی لکھیں گے۔ اب آپ نے اس سے نیچے آ جانا ہے، نیچے والی لائن پہ، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو السلام علیکم آپ نے لکھا ہے اس کے درمیان سے آپ جو بھی تحریر ہے اس کو شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے لکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے، آگے اسی طرح ہوں گے۔ اس کو آپ کہیں گے نفس مضمون۔ اسی طرح یہ اگلی لائن پر آپ اس کی جتنی بھی لائنیں جو ہیں وہ لکھنا چاہیں، کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ ایک ہی صفحے کے اوپر یہ خط آ جائے۔ اور میں تو چونکہ یہاں پہ آپ کو یہ فارمیٹ بتا رہا ہوں اس لیے یہ کم لائنیں میں نے یہاں لکھی ہیں۔ اب آپ نے درمیان میں یہ جو جتنی بھی لائنیں میں نے لکھی ہیں یہ نفس مضمون ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ پہلا جو پیراگراف ہے اس کو 6 سے 7 لائنوں کا بنا لیں، اور جو دوسرا پیراگراف ہے اس کو 3-4 لائنوں کا بنا لیں۔ یوں ایک صفحے پر آپ نے یہ لکھنا ہے، اور یہ لکھتے لکھتے آپ مثال کے طور پر یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں خط آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ لکھ دیں گے والسلام، ٹھیک ہے، والسلام آپ نے لکھا۔ اور اسی طرح آپ نیچے آ جائیں، اور جو لیفٹ سائڈ ہے آپ کی، اور لیفٹ سائڈ پر یہاں پر آپ لکھ لیں، مثال کے طور پر ہم ابا جی کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کا
बेटा, आपका बेटा, आपका बेटा। और इससे एग्जैक्टली नीचे यहाँ आपने अलिफ बे जीम लिख देना, यानी अपना नाम। तो यूँ अगर इसको मैं एक व्यू आपको दे दूँ, ये आपके पास एक ख़त का खाका आ चुका है और इस ख़त के 10 नंबर होते हैं। अगर आप पिंडी बोर्ड का या कोई भी पंजाब का बोर्ड है उसका इम्तिहान दे रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप पे आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़, उसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ लिखने का तरीका, फॉर्मेट आप तसल्ली से देख लें। तारीख़ अरबी वाले हिस्सों में या उर्दू वाले हिस्सों में लिखनी है। उसके बाद जो तारीख़ लिखनी है, उसके बाद ख़त्मा, फिर वो महीना, उसके बाद साल और आखिर में ईस्वी का साइन। इसी तरह जिस बंदे के नाम लिखना है, मोहतरम चचा जान या मोहतरम अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान, जो भी है, उसके आगे आपने निदाइया की अलामत, उसके बाद आपने सलाम किया, उसके आगे भी ये निदाइया की अलामत। उसके बाद आप एक तमहीद बांधते हुए जुमला शुरू करते हैं और यूँ नफ्स मज़मून आता है। कोशिश करनी है एक सफ़े के ऊपर ये आए और आखिर में बस सलाम कह के आपने नीचे लिख देना है आपका बेटा अलिफ बे जीम। यूँ एक फॉर्मेट है, इसको आप ज़हन नशीन कर लें। अगर आप इस तरह से ख़त लिखते हैं और दरमियान में जो नफ्स मज़मून है उसको भी आप अच्छे से दुरुस्त अल्फाज और जामे करके लिखते हैं और अल्फाज का इस्तेमाल सही अच्छे से करते हैं, तो फिर आपके पूरे 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। तो आपसे फ़िलहाल चाहूँगा इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।